تو آج ہمارے سامنے ہے ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی ایک بہت ہی گہری کتاب قرآن اور لاشعور۔ جی، اور اس کتاب کی روشنی میں آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو شاید ہر مسلمان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، کلمہ طیبہ کا حقیقی مفہوم۔ عام طور پر دیکھیں، ہمارے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ عرب کے کفار و مشرکین کو اللہ کی وحدانیت کا درس دینا تھا۔ ہاں، کہ گویا وہ خدا کے تصور سے ہی ناواقف تھے۔ جی بالکل، لیکن یہ کتاب ایک ایسا نقطہ سامنے لاتی ہے جو اس پوری سوچ کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ اور وہ نقطہ اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ کتاب یہ نشاندہی کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام ہی عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ واقعی یہ ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے۔ جب اس پر غور کریں تو ذہن میں کتنے سوال اٹھتے ہیں۔ اور یہ صرف ان کا نام نہیں تھا، اس وقت عرب معاشرے میں عبداللہ نام رکھا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کی ذات، اس کی حاکمیت اور اس سے بندگی کا رشتہ، یہ تصورات تو اسلام سے پہلے بھی وہاں موجود تھے۔ جی بالکل۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کو جانتے تھے، خود کو اس کا بندہ کہتے تھے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اصل حقیقی مشن کیا تھا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور کتاب قرآن اور لاشعور اس کا جواب بڑی وضاحت سے دیتی ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ مسئلہ اللہ کے وجود کے انکار کا تھا ہی نہیں۔ اچھا، مسئلہ تھا اللہ کے تصور کے بگاڑ کا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کا جو اصل تصور تھا وہ گدلا ہو چکا تھا۔ مطلب ہر ایک نے اپنا اپنا اللہ بنا لیا تھا۔ بالکل، ہر قبیلے نے، ہر گروہ نے، یہاں تک کہ ہر فرد نے اپنی ذہنی ساخت، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات کے مطابق اللہ کا ایک الگ ہی تصور تراش لیا تھا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک تضاد سا محسوس ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کو مانتے تھے، خود کو عبداللہ کہلاتے تھے، تو پھر وہ مشرک کیسے ہوئے؟ ہم تو یہی پڑھتے آئے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کتاب اس کی بڑی دلچسپ وضاحت کرتی ہے۔ ان کا شرک اللہ کے انکار کی صورت میں نہیں تھا، وہ اللہ کو ایک بہت دور، ایک عظیم لیکن غیر فعال ہستی مانتے تھے، اور ان بتوں کو اس تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اوہ، یعنی سفارش کے لیے؟ جی، سفارش کے لیے۔ گویا انہوں نے اللہ اور اپنے درمیان خود ساختہ ثالث کھڑے کر لیے تھے۔ ہر بت ایک خاص صفت یا طاقت کی نمائندگی کرتا تھا۔ تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کر دیا تھا۔ یہ نقطہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ بت پرستی کو اصل مسئلہ سمجھتے رہے ہیں، جبکہ بت پرستی تو محض ایک علامت تھی، اصل بیماری تو اللہ کے تصور کا بگاڑ تھا۔ اور کتاب میں ایک اور گہری بات لکھی ہے کہ ان مختلف تصورات سے اللہ کی ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مخلوق آپس میں شدید انتشار اور افتراق کا شکار ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور چونکہ اللہ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لوگوں کو ایک نئے خدا سے متعارف کروانا نہیں تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا کے بارے میں ان کے بگڑے ہوئے ذاتی اور محدود تصورات کو توڑ کر خدا کا وہ جامع اور حقیقی تصور دینا تھا جو خود خدا اپنے بندوں کو دینا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آ کر یہی تو دعوت دے رہے تھے کہ اپنے ذاتی تصورات کو چھوڑ دو۔ جی، اپنے خاندانی اور قبائلی تصورات کو چھوڑ دو اور اللہ کو اس طرح مانو جس طرح وہ خود اپنی پہچان کرواتا ہے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ یہ دعوت قبول کرنا لوگوں کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ انہوں نے اسے اپنے مفادات کے خلاف سمجھا، اپنی سرداریوں کے خلاف سمجھا، اور انکار کر دیا، جس کا نتیجہ پھر ہجرت، غزوات اور بالآخر فتح مکہ کی صورت میں نکلا۔ جی ہاں، اور جب کوئی شخص اس دعوت کو قبول کرتا تھا، مطلب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا، تو اسے سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھایا جاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہیں سے کلمہ گو بھائی کی وہ عظیم اصطلاح وجود میں آئی۔ اچھا، تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ کے تصور کو درست کرنا تھا، تو پھر اسلام میں داخلے کا پہلا قدم یعنی کلمہ اسی عہد کا نام ہونا چاہیے؟ مصنف کے مطابق یہی اس پوری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ کلمہ طیبہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ ایک باقاعدہ عہد ہے، ایک حلف ہے،
ایک میثاق ہے۔ کلمہ پڑھنے والا شخص شعوری طور پر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ آج سے میں اللہ کے بارے میں اپنے تمام پرانے تصورات کو رد کرتا ہوں، اپنے ذاتی، موروثی، سنے سنائے سب تصورات کو۔ سب کو، اور میں اللہ کو صرف اور صرف اس طرح مانوں گا اور پہچانوں گا جس طرح اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور سمجھایا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کلمہ پڑھنا صرف یہ کہنا نہیں کہ اللہ ایک ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ میرا اللہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ۔ بالکل۔ فی ضمن میں کتاب ایک مشہور حدیث قدسی کا حوالہ دیتی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محبت سے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میری پہچان ہو۔ یعنی تخلیق کائنات کا مقصد ہی عرفان الہی ہے، اللہ کی پہچان۔ جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرفت الہی کا جو حق ادا کیا اور اللہ کا جو تعارف اپنی زندگی سے کروایا، وہ نہ ان سے پہلے کسی نے کیا اور نہ ان کے بعد کوئی کر سکے گا۔ تو کلمہ پڑھ کر ہم دراصل اس بات کا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نقشے پر چلیں گے۔ جی، لیکن یہاں کتاب ایک بہت تلخ، بہت بے چین کر دینے والا سوال اٹھاتی ہے۔ کیا ہم آج بحیثیت امت اس عہد پر قائم ہیں؟ اور یہی وہ چونکا دینے والا سوال ہے جو کتاب قرآن اور لاشعور ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اس عظیم عہد کے بعد ہم میں سے کتنے لوگ آج حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تصور الہی کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ حقیقت تو ایک ہی ہوتی ہے نا۔ کا تصور دوسرے سے بالکل مختلف نظر آئے گا۔ اور کتاب کے مطابق اسی اختلاف تصور نے اختلاف رائے کو جنم دیا، اور پھر یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے امت کو 72 سے زائد فرقوں میں تقسیم کرے گا۔ کتاب کا موقف بالکل واضح اور ٹوک ہے۔ جب تک ہر مسلمان اپنے ذاتی، مسلکی اور گروہی تصورات کو چھوڑ کر اللہ کو بالکل ویسا تسلیم نہیں کرتا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا تھا، نہ اس سے کم نہ زیادہ، تب تک قرآن کا یہ حکم کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو محض خام خیالی ہی رہے گا۔ یعنی اصل رسی حبل اللہ وہ اللہ کا متفقہ تصور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جب ہم نے وہی چھوڑ دیا تو ہر ایک نے اپنی اپنی چھوٹی رسی پکڑ لی اور امت بکھر گئی۔ بالکل۔ اب یہاں سب سے بڑا بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خدا کا کیا تصور دیا تھا، اور آج ہم اس خالص تصور تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اور کتاب کے مطابق اس کا واحد، مستند اور محفوظ راستہ قرآن حکیم ہے۔ جی، قرآن کی غیر جانبدارانہ تفہیم، اپنے تمام تر خلوص کے ساتھ اپنے مسلکی چشموں کو اتار کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ لیکن یہاں پھر وہی مسئلہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا؟ جب ہم اپنے شعور یعنی اپنی عقل اور منطق سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر فرد اپنی سمجھ کو ہی حتمی اور درست مانتا ہے۔ کوئی ایک آیت سے ایک مطلب نکالتا ہے، دوسرا اسی آیت سے بالکل مختلف نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ صحیح۔ یہیں سے پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا شعور اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود سب کو ایک نقطے پہ متفق نہیں کر پاتا۔ تو کیا ہم پھر وہیں آ گئے جہاں سے چلے تھے؟ یہاں کتاب قرآن اور لاشعور ایک ایسا حل پیش کرتی ہے جسے مصنف انقلابی قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شعور کی سطح پر اتفاق ممکن نہیں ہو رہا تو اس مسئلے کا واحد منطقی حل یہ ہے کہ شعور کی محدودیت سے باہر نکلا جائے۔ شعور سے باہر نکلا جائے مطلب؟ اور لاشعور یعنی سب کانشس کی دنیا تک رسائی حاصل کی جائے۔ یہ ایک انتہائی گہرا اور شاید متنازع نکتہ بھی ہے۔ جب کتاب لاشعور کی بات کرتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ نفسیات والا فرائیڈین لاشعور ہے یا اس کا کوئی روحانی مفہوم ہے؟ یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ مصنف کے مطابق یہاں لاشعور سے مراد نفسیاتی لاشعور نہیں، بلکہ یہ انسان کی وہ اندرونی عمیق ترین حس ہے جسے روحانی روایات میں قلب یا باطنی وجدان کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ ہمارا شعور ہماری تعلیم، ہمارے معاشرے، ہمارے تجربات سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے، انہیں ٹکڑوں میں توڑتا ہے۔ اور اسی لیے ہر شخص کا تجزیہ مختلف ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس لاشعور یا قلب حقیقت کو مجموعی طور پر بغیر کسی تجزیے کے براہ راست محسوس کرتا ہے۔ یہ وجدان کا مرکز ہے۔ ٹھیک ہے،
یعنی شعور منطق پر اور لاشعور براہ راست ادراک پر انحصار کرتا ہے۔ تو کتاب کے مطابق لاشعوری وہ جگہ ہے جہاں حقیقت ثابتہ یعنی ایبسولوٹ ٹروتھ کا ادراک ہو سکتا ہے۔ ایسی حقیقت جس میں کسی قسم کی تبدیلی یا اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔ کیونکہ حقیقت ہمیشہ ایک ہوتی ہے، دو نہیں۔ بالکل، اس کی وضاحت کے لیے کتاب میں پانی کی مثال بہت خوبصورتی سے دی گئی ہے۔ جی، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی زبان میں پانی کو واٹر، ماں یا آب کچھ بھی کہا جائے، لیکن ہر انسان یہ جانتا ہے کہ پانی پیاس بجھاتا ہے۔ صحیح۔ اس بات پر کبھی جنگیں نہیں ہوئیں، کبھی تلواریں نہیں نکلی۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پانی کا پیاس بجھانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تجربہ ہر انسان نے براہ راست اپنے لاشعور یا وجدان کی سطح پر کیا ہے۔ جب انسان کسی بات کی حقیقت کو اس طرح جان لیتا ہے تو اختلاف کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جی، کتاب کا موقف یہ ہے کہ قرآن کے ازلی اور ابدی حقائق کو جاننے کے لیے ہمیں اپنے شعوری اختلافات سے بلند ہو کر لاشعور کی اس آگاہی کو بیدار کرنا ہوگا۔ تو اس لاشعور تک رسائی کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کتاب اس بارے میں کوئی عملی قدم بتاتی ہے؟ جی، کتاب اس پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ اس کے مطابق راستہ قرآن کے ساتھ ایک خاص قسم کے تعلق سے ہو کر گزرتا ہے۔ صرف قوانین جاننے کے لیے قرآن پڑھنا شعور کا کام ہے، لیکن جب کوئی شخص تدبر اور تفکر کے ساتھ یعنی گہری سوچ کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو وہ اپنے شعوری ذہن کو پرسکون کر کے قرآن کے پیغام کو براہ راست اپنے قلب یا لاشعور میں اترنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ منطق سے زیادہ ایک روحانی تجربہ ہے۔ بالکل، جس سے حقائق انسان پر منکشف ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے پیاسے پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ پانی ہی اس کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کلمہ طیبہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک عہد ہے کہ ہم اللہ کو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعارف کروائے ہوئے تصور کے مطابق ہی مانیں گے۔ اور امت میں موجودہ انتشار کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس عہد کو بھلا کر ہر ایک نے اللہ کا اپنا ذاتی تصور قائم کر لیا ہے۔ اور قرآن و لاشعور کے مطابق اس انتشار سے نکلنے اور قرآن کے حقیقی پیغام کو پانے کا راستہ شعور کی دنیا سے نکل کر لاشعور کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ جی، جب اللہ کی صفات اور قرآن کے حقائق کا ادراک اس سطح پر ہو جائے گا تو مسلکی اور فقہی اختلافات اپنی اہمیت کھو دیں گے اور امت ایک بار پھر اللہ کی رسی پر متحد ہو سکتی ہے۔ اس گفتگو کو ہم اسی سوچ پر ختم کرتے ہیں جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کتاب کا پیغام یہ ہے کہ قرآن کے حقائق تک پہنچنے کے لیے ہمیں منطقی استدلال سے لے کر روحانی وجدان تک ہر انسانی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے۔ جی، تو سننے والوں کے لیے سوال یہ ہے کہ آج کے اس شور اور خلفشار کے دور میں کوئی فرد اپنی شعوری محدودیتوں اور تعصبات سے نکل کر اپنے لاشعور یا قلب تک رسائی حاصل کرنے کا یہ سفر کیسے شروع کر سکتا ہے تاکہ وہ دین کی اس حقیقی، آفاقی اور متحد کرنے والی روح کو پا سکے جس میں کوئی اختلاف نہیں۔